امت اسلامیہ میں کوئی ایک ایسا ہے جو کہے کہ اللہ کی قسم ہے فلسطین میں اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور یہودی ہار جائیں گے، مسلمان جیت جائیں گے؟ کوئی ایک ایسا ہے جو کہے اور رب ذوالجلال اس کی قسم کو پورا کر؟ کوئی ایسا تعلق ہمارا اپنے رب کے ساتھ ہے کسی کی ہمت جو اللہ پہ اس طرح کی قسم ڈال دے اور رب ذوالجلال اس کی قسم کو پورا کر دے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم میدانوں میں ڈٹ گئے اور رب سے تعلق ٹھیک ہوا، پھر فرشتے 1000 بھی آئیں گے، 3000 بھی آئیں گے، 5000 بھی آئیں گے، اس سے زیادہ بھی آئیں گے۔ ہمارا تعلق کیا ہے اپنے رب کے ساتھ؟ ہم نے کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے اپنے رب ذوالجلال کو؟ کیا پرواہ ہے ہمیں اپنے رب کی؟ کیا ہم سود کھاتے وقت دیکھتے ہیں کہ میں کسی رب کا بندہ ہوں، وہ کیا کہے گا؟ کیا ہم کسی کا حق مارتے وقت سوچتے ہیں کہ میں کسی رب کا غلام ہوں، میرا آقا کیا کہے گا؟ کبھی رب یاد آتا ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، میرے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پہ ظلم کر لیتے ہیں، ان کو ان کا مالک یاد آ جاتا ہے، میرا مالک کیا کہے گا؟ فوراً سجدے میں گر جاتے، فوراً توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہماری بخشش کر سکتا ہے؟ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا تو پھر تمہاری دنیا میں مدد کون کرے گا؟ اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا مددگار اللہ ہوا تو تم پر کائنات کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی مدد ہماری مجبوری ہے، اور کوئی گھر ہمارے پاس ہے نہیں کہ جس سے مدد مانگی جا سکے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی جماعت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر مومنوں سے محبت کرتا ہے، کافروں سے نفرت کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الکافرین واللہ يحب المتقین۔ مومنوں سے محبت کرتا ہے، کافروں سے ناراض ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مومن میدان میں آئیں اور میں ان کی مدد کروں، اور جو باغی ہیں ان سے مومنوں کو نجات دلائی جائے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی مدد نہ کرے اور کافر مومنوں کو ختم کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی مومنوں سے محبت کی ہی نشانی ہے کہ وہ ان کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربہ، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں رب اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ آپ اپنے اوپر سوچیں، آپ کی اولاد ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک باغی ہو تو آپ دوسرے بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے اس کو پکڑ کے لاؤ،
بیٹے اس کی اگر بسا اوقات پٹائی بھی کروانی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، باپ کے ساتھ بیٹے بھی مل جاتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے، اور اس کے لیے کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی اخلاقی جواز پیش کریں کہ آپ نے اس پر حملہ کیوں کر دیا ہے۔ وہ کہے گا میرا بیٹا، تیرا کتنا حصہ ہے بھائی؟ ہاں، میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا تعاون کرنے والا، طاعت کرنے والا، وہ میرا بیٹا نافرمان، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تیرا کتنا حصہ ہے؟ تو کون ہے؟ حالانکہ باپ نے بیٹا پیدا نہیں کیا، ماں باپ بیٹے کو پیدا نہیں کرتے، جانتے ہیں پیدا اللہ کرتا ہے، ماں باپ نہ جاننا چاہیں وہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہے، ان کے بغیر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہیں اور رب نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارے اوپر والدین کا حق اللہ کی نسبت کم ہے، اللہ کا حق زیادہ ہے۔ اگر وہ اپنے ان غلاموں کو ساتھ لے کر ایسے غلاموں کی پٹائی کر دے جو اس کے دشمن ہیں، جو اس سے بغاوت کرتے ہیں، جو اس سے شرک کرتے ہیں، جو بدعات میں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اسلحہ لے کر میدان میں آ گئے ہیں، ان کی پٹائی کروا دے، اپنے غلاموں سے ساتھ خود تعاون کرے، تو اس کا معاملہ بھی تم کون ہوتے پوچھنے والے کہ اس کے لیے اخلاقی جواز چاہیے بھائی، اس کے لیے لاجک چاہیے بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر جن کے ساتھ مل کر کافروں کی پٹائی کرنی ہے وہ بھی شرک ہی کر رہے ہوں، وہ بھی بغاوتیں ہی کر رہے ہوں، وہ بھی نافرمانیاں ہی کر رہے ہوں، وہ بھی آپس میں تار ہوں، وہ بھی کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہے ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رک جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد رک جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مارکے میں تشریف فرما ہے، آپ کی قیادت میں مارکا ہو رہا ہے، جب گاڑی تیز چلتی ہے تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، گاڑی آہستہ چل رہی ہو تو غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے تو سیدھے ہو سکتے ہیں، گاڑی بہت تیز چل رہی ہو پھر غلطی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب مارکا ہو رہا ہو اس وقت چھوٹی غلطی بھی بڑی ہو جاتی ہے، اسی طرح کی غلطی اگر مارکے کے بغیر ہو تو غلطی تو ہے مگر اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ آپ نے تیر انداز جبل رمات پہ کھڑے کیے اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ یہ پہاڑ کی اوٹ تھی، پہاڑ کی اوٹ میں وہ چھوٹی پہاڑی والے دیکھ سکتے تھے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے ان کو آبزرویشن کے لیے کھڑا کیا تھا کہ اگر تھوڑا بہت لڑنا پڑے تو کچھ دیر تک اوپر سے، جو انسان اوپر ہوتا ہے اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، دشمن کو روک بھی سکتے ہیں اور کم از کم ہمیں دور سے دیکھ کر اطلاع ضرور دے سکتے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے۔ ادھر سے تو ہمیں معلوم ہے دشمن سامنے مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی نہ آ جائے۔ ان کو وہاں کھڑا کیا تھا اور فرمایا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا، کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ شکست ہو جائے، حتیٰ کہ شکست ہونے کے بعد دیر گزر جائے، اتنی دیر گزر جائے میرے صحابہ کے ناشے پڑے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ اتنی دیر گزر جائے کہ پرندے آ کر ان کو نوچنے لگ جائیں،
تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں نہ کہوں۔ معرکہ ہوا احد کا، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، 300 کے مقابلے میں 1000، یا 1000 کے مقابلے میں 3000۔ بدر میں 300 کے مقابلے میں 1000 تھے، یہاں 3000 کے مقابلے میں، وہ 1000 کے مقابلے میں 3000۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دشمن کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ نکلا۔ اب لوگ ان کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، غنیمتیں اکٹھی کر رہے ہیں، تو اس پہاڑی والے کہنے لگے کہ ہمیں بھی نیچے اتر جانا چاہیے، بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے سامان اکٹھا کرنے میں۔ ان کا امیر وہ کہتا ہے بالکل ایسا نہیں کرنا، ہمیں اجازت نہیں اترنے کی۔ او بھائی صاحب، وہ تو تب تھا جب ہمیں شکست ہو جائے اور پرندے آ کر کے نوچنے لگ جائیں، اب تو فتح ہو چکی ہے، اب اوپر بیٹھنے کا جواز ہی کوئی نہیں۔ وہ منع کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان اوپر سے کچھ رہ گئے ان کے ساتھ اور کچھ اتر گئے۔ دشمن آیا پیچھے سے گھوم کر، اور انہوں نے ان کو شہید کیا جو وہاں موجود تھے، اور مسلمانوں کی بیک پر سے حملہ آور ہوئے، اور مسلمان جو اپنی صفیں توڑ چکے تھے، غیر منظم ہو چکے تھے، فتح ہو چکی تھی، اس غیر منظم فوج پر جب منظم فوج نے حملہ کیا اور بے خبری میں حملہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اتنی افراتفری تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کون کس کو مار رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان، بخاری شریف میں، وہ کہہ رہے ہیں بھائیو یہ جن کو مار رہے ہو یہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن وہاں لوہے سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، آوازیں ہیں، چیخیں ہیں، پکار ہے، گھوڑوں کی ہنہنا ہے، غبار ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب تک اس کی بات کسی کے کان میں پڑی، اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت یمان شہید ہو چکے تھے۔ اتنی افراتفری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا۔ ابن کمعز عالم نے آپ کے اوپر اتنا شدید وار کیا کہ آپ کے سر پر لوہے کی کھود تھی، وہ لوہے کی کھود کٹ کر تلوار تو نہیں گئی اندر، مگر وہ لوہے کی کھود ہی اندر جا کر جسم میں چبھ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دانت کے ساتھ نکالنے کی کوشش کی، دانت نکل گیا پر وہ لوہا نہیں نکلا۔ پھر دوسرے دانت سے کوشش کی، بڑی مشکل سے وہ لوہا نکلا، کھود اتاری تو ساتھ ہی خون کا فوارہ نکلا، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ بڑی تکلیف آئی، آپ کی شہادت کی غلط خبر آؤٹ ہو گئی، بڑی پریشانی ہوئی صحابہ کرام کو۔ غلطی کیا تھی کہ چند لوگوں نے آپ کی بات کا مطلب اور بنایا۔ دل سے طاعت کا ہی جذبہ تھا کہ اب فتح کی شکل میں آپ کا حکم نہیں تھا، شکست کی شکل میں آپ کا حکم تھا، تو یہ اجتہاد کیا اور اتر آئے اور اتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کافی ساری آیات اس موضوع پر نازل کی ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ میں رب اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کی مدد نہیں کر رہا اور ان کو تکلیف آ رہی ہے، 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا ہے، آپ کے ماتھا میں کھود چبھ گئی، ماتھا مبارک پھٹ گیا، اللہ نے مدد کیوں نہ کی؟ قل تم انا ھذا قل ہوا من عند انفسکم، پوچھتے ہو کہ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سبب تمہارے اندر موجود ہے، تم نے بات نہیں مانی، نقصان اپنے آپ کو بھی کیا، اوروں کا بھی کیا۔ اب یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا نقصان ہے۔ ہمارے خیال میں غلطی یعنی کوئی شخص کافروں کا جاسوس بن جائے، کوئی شخص کافروں کی
اندر سے ان کے ساتھ مل جائے، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، میدان مار کا چھوڑ کر چلا جائے، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اجتہادی قسم کی غلطی تھی، مگر اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور کے مارکوں میں کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی غلطیاں ہیں، اور پھر رب ذوالجلال اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایسے ماحول میں اپنی مدد روک لیتا ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکہ کے ساتھ ہی طائف ہے، طائف فتح کیا، کوشش کی، بات بنی نہیں، کئی دن کے محاصرے کے بعد واپس آ گئے۔ اوتاس فتح کیا، پھر ساتھ ہی حنین ہے، وہاں چلے گئے، 2 4 ہفتے کے وقفے کے ساتھ یہ سارے مارکے ہوئے۔ حنین پہنچے تو دشمن ایک وادی کے دونوں طرف تیر انداز بٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، گھات لگا کر۔ جیسے صحابہ کرام گئے، بارش کی طرح تیر آنے شروع ہوئے، اتنے تیر بارش کی طرح کہ جہاں انسان جتنا بھی بہادر ہو ٹک نہیں سکتا۔ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ساتھی رہ گئے۔ پھر آپ پیچھے ہٹے، آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، پیادہ لڑنا شروع کیا، اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نسلی آدمی ہوں، ہاشمی آدمی ہوں، اور سچا نبی ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ آگے بڑھ کر لڑنا شروع کیا، ساتھیوں کو آواز دی، وہ بھی ان کو ہوش آیا، وہ بھی واپس آ کر شامل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح تو بعد میں دے دی، لیکن جو جھٹکا لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سبب بیان کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اور حنین والے دن جب تم میں غرور آ گیا کہ ہم نے بدر لڑ لی، احد لڑ لی، احزاب لڑ لی، ہم نے خیبر فتح کیا، ہم نے مکہ فتح کیا، ہم نے اوتاس فتح کیا، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم 313 تھے تو کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، اب کیا لڑنا ہے ان کا، کیا پدی کا شوربہ، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا لڑنا ہے، ہم تو بہت زیادہ ہیں۔ جب یہ غرور دل میں آ گیا کہ شاید ہم اپنی کثرت کے ساتھ لڑتے ہیں، شاید ہم زور بازو کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مدد پیچھے کر لی، اور یہ ساری کثرتیں بیچ میں رہ گئیں۔ اور قرآن حکیم میں رب ذوالجلال اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہاری مدد نہیں کی، کہ تمہارے دل میں یہ بات آ گئی تھی۔ جسم، زبان، اس میں کوئی بات نہیں ہے، دل میں بات ہے، اللہ کی مدد رک گئی۔ احد میں ظاہری طور پر غلطی ہے، لوگ وہاں تھے، نیچے اتر گئے، یہاں پر ظاہری غلطی نہیں، دلوں کے اندر ایک چیز آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مدد روک لی۔ آج جہاں جہاں بھی جہاد ہوتا ہے، وہاں کتنی پارٹیاں اور کس عقیدے کی اور کس عمل کی اور کس سوچ کی، کس نظریات کی، اور کون سی غلطیاں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر رب ذوالجلال کی مدد رکتی ہے تو اللہ تو بہرحال سچا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی۔ ایک جگہ پہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے سعودیہ میں، کہنے لگے یہ کیا وجہ ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گئے مجاہد لڑتے ہیں، اور ان کے خلوص میں، ایمان میں، نمازوں میں، رونے دھونے میں، تقوی الہیت میں شک نہیں ہے، اور مدد نہیں آ رہی۔
کشمیر میں مسلمان فتح نہیں کر پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پکڑتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 100 فوجی کیل کانٹے سے لیس ہو کر آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں جاؤ ڈاکٹر صاحب جا کر کے ان 100 آدمیوں کا مقابلہ کرو۔ تو کہتا تھا اچھا تو تم لوگ نہیں آؤ گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، صرف آپ جائیں گے اور 100 فوجیوں کا مقابلہ کریں گے، وہ کافر ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ جائیں گے اور ادھر سے 100 فوجی آئیں گے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ کہتا یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ آپ جاؤ ہی نا اور میں ہی جاؤں، وہ تو مجھے مار دیں گے۔ میں نے کہا تو آپ کی نیکی تقوی میں کیا شک ہے ہمیں؟ آپ بڑے متقی ہیں، نیک پاک ہیں، اور اللہ سے بڑا اچھا تعلق ہے آپ کا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ جاؤ۔ تو کہتا ہے ایسے تھوڑے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے آپ کو 100 فوجی کے سامنے اکیلے کو بھیجا ہے، تو جو تناسب بنتا ہے، ریشو نکلتی ہے، وہ ایک طرف 100 اور ایک طرف 1% نکلتی ہے۔ کیا 8.5 لاکھ فوج کے مقابلے میں ہم اپنا 1% نکال سکے ہیں؟ کیا ہم اپنا 1% نکال سکے ہیں؟ میں نے اپنے سارے مسلمانوں میں ایک کو بھیجا نا، کیا امت اسلامیہ یا کم از کم پاکستان یا کم از کم کیا ہم 1% مقابلے میں آئے ہیں؟ 8.5 لاکھ فوج کے سامنے 25 کروڑ میں سے 1% وہاں نہیں گئے، اور سب دور بیٹھ کر تبصرہ کرنے والے۔ فلسطین ہے، چاروں طرف مسلمان ہیں، راہداریاں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا 1% وہاں لڑنے کے لیے گئے ہیں؟ اور پھر کہتے ہو جی اللہ نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہے، وہ نہیں آ رہا۔ مکہ میں ہوتے ہوئے صحابہ کرام کو تکلیف دی جا رہی ہے، آل یاسر کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے بچے حضرت بلال کی کمر میں جو کوئلوں نے سوراخ بنائے ہوئے تھے ان میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلا کرتے تھے، کمر میں سوراخ تھے، دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، تپتے صحراؤں میں گھسیٹتے تھے۔ ان حالات میں کچھ لوگ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کہتے ہیں؟ جا کر کہتے ہیں الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اما ترى ما نحن فيه، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ رب سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کس سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ دیکھتے نہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ لہجہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے جی میرے لیے دعا کر دیں تو آپ کیا کہو گے؟ میں نہیں کرتا۔ امام صاحب سے کوئی کہے جی دعا کر دیں میرے لیے، میرا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ میں نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ کیوں؟ یہاں صرف دعا کا مطالبہ نہیں ہے، یہاں پر ساتھ ساتھ باڈی لینگویج یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھو ہماری حالت دیکھو، ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ لیٹ ہے۔ لہجہ یہ کہتا ہے کہ اللہ لیٹ۔
ہم آگے ہیں، اللہ پیچھے ہے، اس لیے آپ ناراض ہوئے ہیں۔ فرمایا جو آپ سے پہلے قومیں تھیں ان کو زندہ حالت میں لوہے کی کنگھی کے ساتھ نوچ کر ہڈیاں اور گوشت الگ کر دیا جاتا تھا۔ جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان کو آری کے سامنے رکھ کر دو لخت کر دیا جاتا تھا۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو جلدی لانا چاہتے ہو۔ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، جلد بازی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے دوست ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ وفادار ہے؟ اللہ کو آزمانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کو آزمائیں کہ وہ وفادار ہے یا نہیں۔ آزمائش تو ہماری ہوگی کہ بھاگنے والا کون ہے، ٹکنے والا، جمنے والا، ڈٹنے والا کون ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے، وہ اس پروسیس سے قوموں کو گزارتا ہے۔ جب قومیں ڈٹ جاتی ہیں، جب قومیں جم جاتی ہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم میدانوں میں ڈٹ گئے اور اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، اس کا خوف دل میں ہوا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اس جوش کے ساتھ میرے فرشتے آئیں گے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں 1000 فرشتے سے مدد کرے گا، کبھی اللہ فرماتا ہے اللہ 3000 سے مدد کرے گا، کبھی اللہ فرماتا ہے اللہ 5000 کے ساتھ مدد کرے گا، اور فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ میرے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، اکیلا چاہے تو پوری قوم لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر کے الٹا کر کے پھینک دے۔ میرے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، ایک فرشتہ چاہے تو طائف والوں کے پہاڑوں کو پکڑ کے آپس میں ٹکرا دے۔ اللہ کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، کیا مقابلہ کریں گے ایک فرشتے کا؟ لیکن یہ سارے فرشتے، یہ 1000، یہ 3000، یہ 5000، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ تو تمہارے دل کی تسکین کے لیے ہے۔ اللہ حقیقت میں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقت کی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جیسے چاہے کر لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز رب کا لشکر ہے۔ وہ چاہے چیونٹیوں سے مدد لے لے، چاہے چڑیوں سے مدد لے لے، چاہے ہواؤں سے لے لے، چاہے بارش سے لے لے، ہر چیز اس کا لشکر ہے۔ زمین سے کہے پھٹ جا، دشمن تباہ ہو جائے، اور رب کی زمین پہ کھیل رہے ہو نا، زمین کو اجازت دے دے وہ اس کو پیٹ میں لے لیں، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ آسمان پتھر برسا دے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی ایک سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اگر اس نے وہ سنت اپنے نبیوں کے لیے تبدیل نہیں کی تو تیرے لیے کیسے کرے گا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا اللہ کی اپنے نبی سے محبت میں کوئی شک ہے؟ چلو ہمارے ساتھ رب کو محبت ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے، اپنے نبی سے رب کو محبت ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ 2 بھائی یہاں سے نکلو، آپس میں دوست ہو، اور راستے میں کوئی ظالم ایک کی پٹائی شروع کر دے، دوسرا کیا کرے گا؟ اور دوسرا کیا کرے گا؟ اس کا کوئی واجب ہوگا وہاں یا نہیں؟ اگر وہ چپ چاپ کھڑا رہے اور اس کی پٹائی ہوتی رہے، آپ اس کو بے وفا کہو گے؟ کیا وجہ ہے؟ رب ذوالجلال ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اس سے زیادہ وفادار بھی کوئی نہیں، اس کی اپنے نبی سے محبت میں شک بھی کوئی نہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو گئے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ آپ کا دانت مبارک ٹوٹا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، آپ کو پتھر مار مار کر طائف والوں نے لہو لہان کر دیا،
اور کمال محبت کے باوجود پیارا رب وفادار دوست دیکھ بھی رہا ہے، طاقت بھی پوری ہے، قوت بھی پوری ہے، قدرت بھی پوری ہے، اس کے باوجود فوری طور پہ مدد میں نہیں آیا اور فوری طور پہ اپنے نبی کو نہیں بچایا، اس میں کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ اس کی محبت تو ہے مگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کوئی شخص کسی کو چپڑاسی بھی رکھنا چاہتا ہے نا تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، اتنا تجربہ ہو، اتنا قد ہو، ایسا شخص ہو۔ رب اپنی جماعت میں قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی شرطیں ہوتی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فکر کی کوئی بات نہیں، غم کی کوئی بات نہیں، کمزوری نہ دکھاؤ، شیر بنو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اوپر ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان درست ہوا۔ ایمان پہلی شرط ہے۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فی الحیات الدنیا، ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے کمانڈروں کو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دشمن کے تیروں کا اتنا ڈر نہیں جتنا تمہارے اپنے گناہوں کے تیروں کا ڈر ہے۔ جب تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں گناہ آڑے آ جاتے ہیں تو پھر رب کی مدد کٹ جاتی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ چھوڑ دے تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ جب تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں گناہ آڑے آ گئے اب تیری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تعداد میں تم کمزور ہو، عدت و عتاد میں تم کمزور ہو، تیاری تمہاری کمزور ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، دیکھو آمنوا وعملوا الصالحات نہیں کہا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم اتنی مدد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خلیفہ بنا دے گا، خلافتیں عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو دنیا پہ نافذ کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ آج ساری قوم ڈر رہی ہے، اپنی پولیس کا ڈر، اپنی فوج کا ڈر، اپنی حکومتوں کا ڈر، اور حکومتیں امریکہ کا ڈر، برطانیہ کا ڈر، ہندوستان کا ڈر، یہ کام کریں گے تو وہ ایسے کر دیں گے، یہ نیکی کریں گے تو قرضے رک جائیں گے، مزید نہیں ملیں گے، ری شیڈول نہیں ہوں گے۔ ہر وقت خوف، ہر وقت ایکسکیوز، ڈر ہی ڈر ہے۔ اگر ہم نے بلوں میں عوام کو ریلیف دیا تو IMF والے ناراض ہو جائیں گے، ان کا ڈر ہے۔ اگر ہم نے ٹیکس کم کرنا ہے تو IMF سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم ایمان اور عمل صالح کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے امن کو، خوف کو امن کے ساتھ بدل دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ قرآن کا وعدہ سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تو بھائیو باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن جو کی پوائنٹ ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ایمان ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عمل صالح، اپنی کمزوریوں کو دور کریں۔
میرا دل تو کٹتا ہے، دل تو چاہتا ہے میں فلسطین میں جا کر شہید ہو جاؤں، مگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرنا، عبادات کے کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، اور یاد رکھو صبر نہ ہو تو جہاد قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے میں تشریف فرما ہیں، بیچ میں وقفہ آیا، ساتھی کہنے لگے اس جوان نے اتنا مارکا لڑا ہے، جدھر جاتا تھا دشمن راستہ چھوڑ دیتا تھا، ان کی صفیں الٹ پلٹ کر دیتا تھا، یہ جتنا آج اس نے دلیری کے ساتھ مارکا کیا ہے، یہ تو مرے گا، شہید ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، یہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، وقفے کے بعد مارکا دوبارہ شروع ہوا، ایک بھائی اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے لڑ رہا ہے، مار رہا ہے دشمن کو۔ اچانک اس کے بازو پہ تلوار لگی، بازو لٹکنے لگ گیا، گر گیا۔ اب نہ تو اٹھ سک رہا ہے، نہ چل سک رہا ہے، اور نہ جان ہی نکل رہی ہے۔ اپنی ہی تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا، اس کی نوک سینے پر رکھی اور اوپر وزن ڈال دیا۔ صحابی جو ریکی کر رہا تھا واپس آیا، آ کر کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جس کو آپ نے فرمایا تھا جنت میں نہیں جائے گا، اس نے خودکشی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کتنی بڑی سعادت ہے۔ صحابی ہونا ان کے زمانے میں بظاہر تو ہو سکتا ہے اندر سے منافق ہو، مگر بظاہر تو ان کا ساتھی ہے۔ صبر نہیں کر سکا، بے صبری ہے، کچھ نہیں ملا۔ بھائیو آج ہم اپنی کسی گھریلو سہولت کے کم ہونے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اگلی بات تو بات کی ہے، اگر آپ کو گرمیوں میں اے سی سے پنکھے کی طرف لایا جائے تو آپ آنے کو تیار نہیں ہوئے، شور بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، اور بجلی بہت مہنگی ہے، بل بڑے آ رہے ہیں۔ آپ کو کہا جائے ایک دن چھوڑ کر سالن پکایا کرو، روزانہ نہ پکایا کرو، آپ اس پہ تیار نہیں ہیں۔ اگر کہا جائے آپ کپڑے استری نہ کیا کرو، استری بہت بجلی لیتی ہے، تو آپ اس پر تیار نہیں ہو۔ صبر نہیں ہے، نہ نیکی کرنے پہ صبر ہے، اور نہ سہولت چھوڑنے پہ صبر ہے، اور نہ برائی چھوڑنے پہ صبر ہے، اور جذبہ یہ ہے کہ میں جاؤں اور جا کر کے شہید ہو جاؤں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ صبر کرنا، اخلاص ہونا، نیک اعمال ہونا، ایمان باللہ کی مضبوطی ہونا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں مارکے کے لیے۔ جب رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آؤٹ آف دی وے، حالات سے ہٹ کر معجزانہ طور پہ مدد فرماتا ہے۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا ترس آیا، پیچھے سے جا کر کے آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے حضرت آپ بس کر دیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جا کر بدر کے میدان میں چھڑی لے کر دائرے مار دیے۔ فرمایا یہاں پہ ابو جال گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا۔ ایسی ریکنفرم قسم کی مدد کہ نام بتا کر ان کی جگہ جگہ بتا دی۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ،
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیے نے کوئی چیز ماری اور کسی کا دانت ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیے کا دانت کس ہاتھ میں توڑا جائے گا؟ انس بن نضر کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں توڑا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساس میں ربیے کا دانت توڑا جائے گا؟ نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور انس کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم نہیں توڑا جائے گا۔ انس، کتاب اللہ القصاص، کیا بات کر رہے ہو؟ رب کے قرآن نے قصاص کا حکم دیا ہے، اس کا دانت توڑا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں توڑا جائے گا۔ کچھ دیر ہوئی تو جن کا دانت ٹوٹا تھا وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اور ربیے کا دانت بچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے لاڈلے ہوتے ہیں کہ وہ رب پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ امت اسلامیہ میں کوئی ایک ایسا ہے جو کہے کہ اللہ کی قسم ہے فلسطین میں اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور یہودی ہار جائیں گے، مسلمان جیت جائیں گے؟ کوئی ایک ایسا ہے جو کہے اور رب ذوالجلال اس کی قسم کو پورا کر دے؟ کوئی ایسا تعلق ہمارا اپنے رب کے ساتھ ہے کسی کی ہمت جو اللہ پہ اس طرح کی قسم ڈال دے اور رب ذوالجلال اس کی قسم کو پورا کر دے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم میدانوں میں ڈٹ گئے اور رب سے تعلق ٹھیک ہوا، رب سے تعلق ٹھیک ہوا، پھر فرشتے 1000 بھی آئیں گے، 3000 بھی آئیں گے، 5000 بھی آئیں گے، اس سے زیادہ بھی آئیں گے۔ ہمارا تعلق کیا ہے اپنے رب کے ساتھ؟ ہم نے کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے اپنے رب ذوالجلال کو؟ کیا پرواہ ہے ہمیں اپنے رب کی؟ کیا ہم سود کھاتے وقت دیکھتے ہیں کہ میں کسی رب کا بندہ ہوں، وہ کیا کہے گا؟ کیا ہم کسی کا حق مارتے وقت سوچتے ہیں کہ میں کسی رب کا غلام ہوں، میرا آقا کیا کہے گا؟ کبھی رب یاد آتا ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، میرے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پہ ظلم کر لیتے ہیں، ان کا مالک یاد آ جاتا ہے، میرا مالک کیا کہے گا، فوراً سجدے میں گر جاتے، فوراً توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہماری بخشش کر سکتا ہے؟ تعلقات کمزور ہیں، فحاشی اور عریانی، بے حیائی اور سود ایسی دیواریں ہیں جو ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں آ چکی ہیں۔ اور جب ہمارا رب ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہو اور اوپر سے دشمن جنگ کر رہا ہو، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ کیا یہ رب کا فرمان نہیں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو میں تمہارے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ جب وہ مدد کی بجائے جنگ کر رہا ہوگا تو پھر کون مدد کرے گا؟ اور ہمارے انگ انگ میں سود رستہ بچتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہدف یہ ہے کہ سود دشمن کا وار ویپن ہے جو اس نے ہمارے اوپر چلایا ہوا ہے، اور ہم اس کو کیوں لیتے ہیں؟ دنیا کی سہولتیں لینے کے لیے۔ تیرے پاس سائیکل ہے، چل سود پہ موٹر سائیکل لے لے قسطوں پہ۔ تیرے پاس موٹر سائیکل ہے، چل قسطوں پہ کار لے لے۔ تیرے پاس گھر ہے، چل قسطوں پہ بنگلہ لے لے۔ دنیا کی سہولتوں کے لیے سود کھا کر اللہ کے ساتھ جنگ کرو، اور پھر دعویٰ یہ ہو کہ میں تو جانا اور جا کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سب چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہے جو پت جھڑ وہاں لگی، جو حالات وہاں بنے، جو عراق میں بنے، جو افغانستان میں بنے، جو شام میں بنے، جو مصر میں بنے، جو لیبیا میں بنے، وہ سارے ہر جگہ بن سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں بھی بن سکتے ہیں. یہاں تو آپ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسے ہاتھ دے کے آپ لوگوں کو بچایا ہوا ہے، ورنہ جو سیاسی صورتحال ہے آپ کی، اور جو معیشت کی صورتحال ہے آپ کی، اور جو ایک ایک فرد کی اخلاق کی گراوٹ ہے، ایسی قوموں کو رہنے کا جواز نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی کا جواز کھو چکے ہیں. اللہ ہے جو فضل کرتا اور مہلت دیتا چلا جا رہا ہے. ہمیں فوراً اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. کشمیر فلسطین سے پہلے ہمیں بہت کچھ کرنے کا کام ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ ساری کام جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں نا، یہ یہاں رہ کر ہو سکتی ہیں. یہ یہاں رہ کر کرنے والی کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح کی توفیق دے. رب ذوالجلال ہمیں ایمان نصیب فرمائے، نیک کام کی توفیق دے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، میادین میں ڈٹ جانے کا، صبر کرنے کا حوصلہ دے. رب ذوالجلال والاکرام جو کافروں کی سازشیں ہیں ان کو رب ذوالجلال کاٹ دے، اور اپنی امت اسلامیہ کی مدد فرمائے، ہماری اصلاح کرے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.